السلام علیکم خواتین و حضرات، اس وقت راولہ کوٹ میں مذاکرات جاری ہیں۔ جو دھرنے کے شرکاء ہیں ان کی جو قیادت ہے وہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر سے اپنے مذاکرات اس وقت سرکٹ ہاؤس راولہ کوٹ میں کر رہے ہیں۔ دھرنے کے جو شرکاء ہیں وہ اس وقت جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے وہ سرکٹ ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں، چونکہ جو باخبر ذرائع تھے ان کے مطابق دھرنے میں جو بھی مذاکرات تھے، لوگوں کے عوام کے جو مذاکرات تھے وہ تقریباً گورنمنٹ ایگری کر چکی ہے اور مذاکرات آپ سمجھ لیں کہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ مذاکرات چونکہ پہلے ہی آج جو آل پارٹیز کانفرنس تھی اس میں جو اعلامیہ جاری ہوا تھا اس میں ہی دھرنے کے مذاکرات کو مان لیا گیا تھا۔ جو 15ویں ترمیم تھی اس سے گورنمنٹ نے یو ٹرن لے لیا تھا، 15ویں ترمیم سے گورنمنٹ پیچھے آ گئی تھی۔ اور دوسرا جو ٹورزم اتھارٹی کی بات تھی، ٹورزم اتھارٹی پر بھی جناب وزیر اعظم صاحب اور جتنی بھی آل پارٹیز کانفرنس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ٹورزم اتھارٹی بھی ہم اس کو بھی ابھی کینسل کر دیتے ہیں۔ یہ فی الوقت کی باتیں ہیں، جو فی الحال جو آپ سے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ ابھی کی باتیں ہیں۔ تمام اسیران کو، جتنے بھی اسیران ہیں ان کو غیر مشروط رہا کیا جائے گا۔ ابھی تک چونکہ ان کی رائے عمل میں نہیں آئی، لیکن تمام اسیران کو غیر مشروط رہا کیا جائے گا۔ ان پہ جتنے بھی مقدمات درج کیے گئے ہیں وہ سارے مقدمات ختم کیے جائیں گے۔ لیکن تاحال اس میں ابھی تک ایک کنفیوژن ہمارے درمیان یہ ہے کہ جس پہ ابھی تک کوئی واضح طور پہ اس طرح کا موقف نہیں آیا کہ جو اسیران پہ جو لوگ جیلوں میں بند تھے اور ان پر تشدد کیا گیا تھا اور انسانیت سوز تشدد تھا، جس کی آپ نے بھی بہت ساری جگہوں پہ ویڈیوز بھی دیکھی اور آپ نے بھی بہت ساری جگہوں پہ دیکھا بھی، لیکن اس پر ابھی تک کسی قسم کا کوئی موقف ہمارے پاس نہیں آیا ہے۔ البتہ آپ کو یہ بات ہم بتائیں کہ گورنمنٹ نے 15ویں ترمیم پہ یو ٹرن لیا ہے۔ 15ویں ترمیم گورنمنٹ بیک سٹیپ کر گئی ہے اور اس کے بعد جو ٹورزم اتھارٹی کا جو ایکٹ تھا اس پہ بھی گورنمنٹ نے بیک سٹیپ لیا ہے اور تمام اسیران کو بھی غیر مشروط رہا کرنے کا جو گورنمنٹ کا فیصلہ وزیر اعظم صاحب نے اپنا حکم جاری کر دیا ہے۔ اور اس طرح جو عوامی حقوق کے لیے دھرنا دیا گیا تھا وہ دھرنا آپ کہیں کہ وہ دھرنا کامیاب رہا، لوگوں کی مزاحمت کاری کامیاب رہی اور لوگ اپنے حقوق کے لیے جن کے لیے وہ نکلے تھے ان کے حقوق لوگوں کو مل گئے ہیں۔ بجلی پہ جو اضافی ٹیکسز تھے، جو فیول ایڈجسٹمنٹ پرائسز تھی جو آپ کو پے کرنی پڑ رہی تھی، اس پہ بھی گورنمنٹ نے بیک سٹیپ ابھی کے لیے جو جتنے بھی مذاکرات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ابھی کی باتیں ہیں کہ ابھی تک گورنمنٹ یہ سب کچھ مان چکی ہے اور مذاکرات تقریباً کامیاب ہو چکے ہیں۔ شرکائے دھرنا ابھی جا رہے ہیں، سرکٹ ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے ظاہر وہ ایک جشن بنائیں گے۔ جشن کی صورت میں وہ دوبارہ دھرنے کی جگہ پہ آئیں گے جہاں پہ ایک ریلی ہوگی۔ ہم آپ کو لائیو مناظر وہاں سے بھی دکھائیں گے، لیکن ہم بات چونکہ آج کی اس پروگرام میں میرے ساتھ کامریڈ اشفاق قمر سابق طالب علم رہنما ہیں، جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کے سابق سینئر وائس چیئرمین بھی رہے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ ہم پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بھی ہم لیں کسی کو، تحریک انصاف سے بھی بات کریں گے، ان سے بھی بات کریں گے۔ اشفاق قمر صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ اور سب سے پہلے جو بریکنگ نیوز یہ ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں، لوگوں نے جو دھرنا دیا ہوا تھا، دھرنا لوگ کامیاب رہے، عوامی جدوجہد کامیاب رہی، مزاحمت کاری کامیاب رہی اور گورنمنٹ نے 15ویں ترمیم پہ بھی بیک سٹیپ لیا، گورنمنٹ نے ٹورزم اتھارٹی پہ بھی بیک سٹیپ لیا، گورنمنٹ نے جو فیول ایڈجسٹمنٹ پرائسز تھی بجلی کے بلوں پہ ان پہ بھی بیک سٹیپ لیا اور اسیران کو بھی غیر مشروط رہا کرنے کی بات کی۔ تو ایز اے سیاسی کارکن کیا کہتے ہیں؟ آپ کی تو بہت بڑی کامیابی ہے یہ۔ جی بہت شکریہ شاہد صاحب۔ میں سب سے پہلے آج ان عظیم شہیدوں کو جنہوں نے اس ماہ مقدس میں حق و انصاف کے لیے کربلا معلیٰ کے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، ان کو سلام پیش کرتے ہوئے ان تمام انسانوں کو جو آج رائے حسین میں حق کی خاطر حق کا علم بلند کرتے ہوئے ظالموں یزیدوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، چاہے وہ ریاست جموں کشمیر کے دونوں اطراف
اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، وقت کے یزیدوں کے خلاف عمل میں بغاوت بلند کیے ہوئے ہیں، یا پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پہ بھی حق اور انصاف کے لیے وقت کے یزیدوں کے خلاف برسر پیکار امام حسین علیہ السلام کے پیراکاروں کو سلام پیش کرتے ہوئے جو آج آپ نے خبر سنائی ہے، تو میں اس پہ ان تمام لوگوں کو اسلام میں تحسین بھی پیش کرتا ہوں، ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بنیادی انسانی حقوق کے لیے علم بغاوت بلند کیا اور وقت کے یزیدوں کے خلاف کھڑے ہوئے، اور آج حکومت وقت کو، وقت کے یزید کے بٹھائے ہوئے سہولت کاروں اور ان بے وپاریوں کو، وطن فروشوں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا۔ اشفاق قمر صاحب، ایک بات ہے کہ چونکہ جتنے بھی مطالبات تھے دھرنے والوں کے وہ تقریباً سارے مان لیے گئے ہیں، لیکن ایک بات ابھی تک چونکہ ہمیں کلیئر نہیں ہوئی کہ کہیں سے بھی اس کا واضح طور پہ پتہ نہیں چلا کہ جو تشدد ہوا تھا لوگوں پہ، آپ کو پتا ہے کہ ذرا تھوراٹ کے اندر بہت زیادہ ہے، پولیس نے تشدد کیا، لوگوں کو بہت زیادہ جیلوں کے اندر مارا، تو اس پہ ابھی تک کوئی کسی طرح کا کوئی سٹانس کلیئر نہیں ہوا۔ اصل میں وہاں پہ چونکہ ایک سامراجی اور کٹ پتلی نظام حکومت ہے، وہاں پہ جو بھی بٹھائے جاتے ہیں پاکستان کی طرف سے، جی ایچ کیو کی طرف سے یا پنڈی سرکار کی طرف سے، وہاں پہ لوگوں کو وہاں کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے، چونکہ آج بھی چیف سیکرٹری پاکستان کا ہے، آئی جی پی جو ہے وہ پاکستان کا ہے، اور انہوں نے وہاں اپنے مفادات کا تحفظ کے لیے ان لوگوں کو، ان درندوں کو، درندہ صفت لوگوں کو آگے لانا ہوتا ہے کہ جو بھی عوام کے حقوق کی خاطر بات کرنے والے، جو عوام کے جو مصائب اور مسائل کو لے کر چلنے والے سیاسی کارکن ہوں، جو سماجی کارکن ہوں، ان پہ جو بھی تشدد کرے گا ان کی وہ فیوریٹ لسٹ میں ہوتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور آج چونکہ عوام اپنی حقوق کے لیے، ایک عوام اپنی سوچ، اپنے مسائل کو لے کر نکلی ہے، اور عوام ایک طاقت ہے، جب عوام منظم ہو کر کسی بھی صورت میں، کسی بھی سمت میں نکلتی ہے تو اس کا مقابلہ کرنا کسی بھی فرعون کا، کسی بھی یزید کا، کسی بھی خونی درندے کا جو ہے اس کے بس کی بات نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے اندر یہ ابھی فتح کی سمت پہلا قدم لیا ہے ہماری عوام نے، چونکہ وہاں پہ آئے روز جو ٹیکسیز ہیں، وہاں کے وسائل کی لوٹ مار ہے، وہاں کے پانیوں پہ قبضہ ہے، وہاں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہر وہ چیز، ہر وہ ذریعہ جس سے آمدن کا کوئی ذریعہ تھا، تو اس پہ قبضے کی جو ایک تھی، بالخصوص 2019 کے اندر جو ڈرامہ کیا ہے مودی نے، اس کی آشیرواد سے جو ٹھیک 19 سے 2 سال پہلے ہندوستان اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کے جو درندے تھے، جنہوں نے دبئی کے اندر بیٹھ کر ہماری مستقبل کا، ہماری نسلوں کا سودا کیا، اور وہ بھی 1971 میں ہونے والے شملہ معاہدے کی روح سے کہ ہندوستان اور پاکستان ہمارے مستقبل کا فیصلہ کریں گے، اور ہندوستان پاکستان کے اندر بیٹھی ہوئی درندہ صفت فوجوں کے، جو درندہ صفت ایجنسیوں کے جو دلال ہیں، غدار ہیں، جو ریاست جموں کشمیر کے دونوں اطراف مقدس جو کشمیریوں کے خون سے جن کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے 2017 میں دبئی میں بیٹھ کر ہمارے مستقبل کا، ہماری ریاست کے اوپر جو ہے وہ شب خون مارا، اور پھر 2019 میں پاکستان کی ریاست کا جو باجوہ صاحب کا بٹھایا ہوا عمران خان تھا، جو ٹرمپ دور میں اپنے باس باجوہ کو لے کر وہاں پہ جاتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں آج مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں نے دوسری بار ورلڈ کپ جیتا ہے۔ اب کشمیریوں کا سودا کر کے وہ کہتا رہا ہے کہ میں نے دوسری بار ورلڈ کپ جیتا ہے، اور آج وہاں پہ بھی ہندوستان کے اندر بھی جو دلی سرکار ہے، وہاں کے دلی کا سب سے بڑا درندہ ہے، اس کو بھی ناکامی ہوئی ہے، کیونکہ جو بھی اس نے فیصلہ کیا عوام نے اس سے یکسر جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اور اس کی یہ اگلی جو قسط تھی کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ریاست کے اس حصے پہ قبضہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جمانے کے لیے، اور ریاست کا جو اس ایشو ہے، ریاست جموں کشمیر کا ایشو، 2002 کم و بیش 2 کروڑ انسانوں کے مستقبل کا جو ایشو ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے مٹانے کے لیے انہوں نے یہ جو اگلی قسط کا ڈرامے، اسی ڈرامے کی دوسری قسط جو تھی، جسے ہمارے لوگوں نے کسی حد تک ناکام بنا دیا ہے، لیکن ہمیں پھر بھی اپنے جو یہ حقوق ہیں ان دونوں درندوں کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور ریاستی عوام کو کسی بھی طرح سے ان اپنے ایشوز کو ان کے حوالے نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنا پہرا دینا ہے اپنے نیشنل ایشوز جو ہیں۔ اشفاق قمر صاحب، آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ اس طرف ہندوستان ہے اور اس طرف پاکستان ہے، لیکن جو 15ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی، اس آئینی ترمیم میں آپ کی اسمبلی کے
6 وزراء شامل تھے جو اس کا ڈرافٹ جنہوں نے وہاں پہ کیا، اس کو ڈرافٹ کو چیک کیا، ڈرافٹ بنایا اور اس کو دیکھا، اس کی سربراہی کی. یہ آپ کی اسمبلی کے 6 وزیر موجود تھے وہاں پہ. مجھے تیمور عزیز صاحب، سردار تیمور عزیز صاحب نے مجھے جوائن کیا. تیمور بھائی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تیمور بھائی سب سے پہلا امپارٹنٹ جو بات ہے، اس وقت مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں، ذرائع ہمارے یہی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں. جتنے بھی شرکائے دھرنا تھے وہ اس وقت سرکٹ ہاؤس کی طرف مارچ کر رہے ہیں، اور ابھی میرا خیال ہے کم و بیش 15 یا 20 منٹ کے اندر جو کامیابی کا اعلان بھی باقاعدہ کر دیا جائے گا. گورنمنٹ آف آزاد کشمیر بیک سٹیپ کر گئی ہے 15ویں ترمیم پہ، ٹورزم اتھارٹی پہ، بجلی کے جو ایکسٹرا ٹیکسز تھے ان کے اوپر بھی. تو اس سارے تناظر میں آپ کیا کہتے ہیں کہ عوام کی یہ کتنی بڑی فتح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شاہد عزیز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. محمد اشفاق صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ اس موضوع کے اوپر یہاں پہ آئے. میں شاہد صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کہا تو میں اصل میں ابھی اس وقت تو میں سمندر میں ہوں، تو اس لیے میری آواز آپ کو صحیح آئی یا نہیں آئی مجھے نہیں پتا، لیکن اس حوالے سے کیونکہ میں نے یہ ڈرافٹ 3-4 دفعہ پڑھا. ٹورزم ہے یا کوئی بھی چیز ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی نئی ترمیم، ہم 1974 کے ایکٹ کو ہی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ تو وہی بہت بڑا ایک ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. اس کے بعد 2018 میں کچھ بہتری ہوئی، کچھ چیزیں ہم نے خود کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی یہ واپس لینے جا رہے ہیں. تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ تو آپ جو 70 سال سے جو ایک یہ مدعا پڑا ہوا تھا، تو یہ اس کو تو آپ بالکل ہی اس نے فارغ کر دیا ہے. تو یہ کوئی بھی حکومت ہو، یہ جہاں تک عمران خان کی بات ہے یا نواز شریف کی بات ہے یا پی ایم ایل این کی بات ہے، یہ تو کٹ پتلی ہیں. آپ ان کی تو ہم کیا بات کریں، ان کی کیا بات کریں. یا آزاد کشمیر کی حکومت بیک فٹ پہ چلی گئی، یا آزاد کشمیر کی حکومت، اس سے آپ سارے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ کون ہے. ان کی کیا، وہ کہتا ہے نا کہ کیا پدی کا شوربہ، ان کی کیا اوقات ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں اس حوالے سے. آپ مجھے حلفاً بتا دیں کہ کیا آزاد کشمیر کے کسی صدر، وزیر اعظم، کسی اس کو جو ہے نا ان کا ایک صوبیدار میجر بھی کنٹرول کرنے کے قابل ہے نا ان کو، یا نہیں ہے. تو یہ ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے نا، ان کو چھوڑ دیں آپ. بات یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہیں ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر آنا ہوگا کہ کسی قسم کی نئی ترمیم، کسی قسم کی نئی کوئی بھی ایسی چیز جو جس طرح کی انڈیا کر چکا ہے 5 اگست 2019 کو. 3-4 دن پہلے 5 اگست کے حوالے سے پروگرام ہوا، تو اس پروگرام میں ایمبیسی آف پاکستان جو سویڈن کی، انہوں نے بھی مدعو کیا ہوا تھا. تو میں نے وہاں پہ بھی بات کی، میں نے کہا کہ کسی قسم کی اس طرح کی کوئی بھی چیز ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، اور ہم اس کو بڑے سسٹمیٹکلی طریقے سے آگے لے کے چلیں گے کہ ہم کوئی اب پروٹیسٹ کرنے کے چکروں میں نہیں ہے. ہم اسپیسیفکلی ان لوگوں کو تک پہنچیں گے کہ جن کو اس طرف سے ہم بتاتے رہیں کہ کون قابض ہے، جن کو بتاتے رہیں کہ ہندوستان قابض ہے، لیکن اب ہم ان کو یہ ضرور بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ اس طرف یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے خلاف ہے، اور اس کو ہم کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور یہ سرکٹ ہاؤس، یہ باقی ساری چیزیں یہ بھی ضروری ہیں. جو گراؤنڈ لیول پہ جو احتجاج ہے وہ بھی ضروری ہے، تاکہ لوگوں کو بھی احساس ہو اور ان اداروں کو بھی احساس ہو کہ عوام سو نہیں رہے. اور آپ لوگ بھی جو کام کر رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی بھی جو کام کر رہے ہیں، یہ بھی اپنی انپٹ دے رہے ہیں. اس کی وجہ سے انہیں بھی تھوڑا بہت ڈر ہے کہ اتنی آسانی کے ساتھ ساری چیزیں یہاں پہ نہیں ہو سکیں گی. تو یہ میرا اپنی تیمور بھائی، آپ کو چونکہ لینے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ جو سب سے زیادہ ظلم زیادتی جتنا بھی تشدد ہوا وہ سارا آپ کے ایریے میں ہوا، جتنا بھی تھوراڑ میں ٹائم میں اس طرف جو ہوا، وہ جو پروٹیسٹر تھے ان پہ بہت برا تشدد ہوا. عابد عزیز صاحب کی پکچرز آپ نے دیکھی ہوں گی، ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی. تو ابھی چونکہ جشن منایا جا رہا ہے اس وقت، چونکہ آلموسٹ سب کچھ جتنے بھی مطالبات تھے وہ گورنمنٹ نے مانو ان تسلیم کر لیے ہیں، جشن بن رہا ہے. لیکن ایک بات شاید وہی بات یہ ہے کہ مجھے پتا ہے وہاں پہ زیادتی ہوئی، وہاں پہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو جشن بنانا یہ قبل از وقت ہے. آپ آزاد کشمیر کی حکومت کی، میں آپ کو ایک بات کہہ چکا ہوں کہ پوری کی پوری حکومت ایک صوبیدار میجر کے نیچے آتی ہے، وہ بھی ان سے زیادہ طاقتور ہے. آپ کیا جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں، کس حوالے سے، کس سے جو ہے مذاکرات ہمارے کامیاب ہو گئے؟ یہ تو میں مطلب آپ کے لیے سوال چھوڑ رہا ہوں نا. آپ بتائیں، جو دوسرے پینلسٹ ہیں وہ بتائیں، کیا ان کی کوئی ہے ان کی حیثیت؟
میں بالکل ٹھیک ہے، میں اشفاق قمر صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. اشفاق قمر صاحب، عابد عزیز صاحب تو کہہ رہے ہیں، تیمور عزیز صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل جو مذاکرات ہوئے ہیں یہ مذاکرات کس سے کیے جائیں؟ جو وزراء ہیں ہمارے وہ مذاکرات کے اس لیول پہ ہی نہیں ہے کہ ان کے مذاکرات کیے جائیں، اس لیے کہ ان کو ظاہر ہے ایک صوبیدار میجر کا جو بندہ ہوتا ہے وہ ان کو ڈیل کرتا ہے، تو ان سے کس طرح کے مذاکرات ہوں؟ آئین میں اگر 15ویں ترمیم ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے تو میں خود بھی یہ کہتا ہوں کہ اس کو فی الوقت روک دیا گیا ہے. ہوگی ضرور، یہ کریں گے ضرور، ہر صورت میں ہوگی، لیکن اس وقت چونکہ عوامی دباؤ تھا تو اس لیے اس کو روک دیا گیا ہے. کیا کہتے ہیں آپ کہ کیا اس کو 6 مہینے کے لیے روکا گیا ہے یا پھر اس کو پرماننٹلی کیا آپ کہتے ہیں کہ 15ویں ترمیم نہیں ہوگی؟ میں ان کے اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ وہ ایک بے اختیار اسمبلی ہے، ضمیر فروشوں کا، وطن فروشوں کا ایک ٹولہ ہے، جنہوں نے ہر دور میں اپنے ذاتی مفادات کے لیے، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ریاست جموں کشمیر کے اس حصے کے عوام کے گلے پہ چھری چلائی ہے. تو بہرحال عوام نے اپنے ہونے کا ثبوت دیا ہے، حق پرستوں نے، آزادی پسندوں نے، اس ریاست کے حقیقی وارثوں نے، بیٹوں نے یہ اپنے ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دیا ہے. ریاست کے اس حصے کے گلی کوچوں کے اندر ایک عرصے سے آج وہ لوگ جیلوں میں بھی ہیں، تھانوں کے اندر بھی ہیں، تو ہم دیکھ بھی رہے ہیں آئے روز. تو جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ 15ویں ترمیم ہوگی، 16ویں ہوگی یا جو بھی ہوگی، بیسیکلی دیکھیں یہ جو 1974 کے ایکٹ کے اندر ریاست کے اس حصے کے لوگوں کا جو انہوں نے زبان کاٹ کر پاکستان کے ہاتھوں میں دی ہوئی تھی کہ وہاں کوئی بھی آزادی پسند، کوئی بھی محب وطن طاقت، کوئی بھی محب وطن اس دھرتی کا سپوت وہاں اسمبلی تک نہ جا سکے، اسمبلی کے فلور تک نہ جا سکے، وہاں ریاست کے عوام کے حقوق کی بات نہ کر سکے، وہاں پہ نیلم اور جیلم کے قتل ہونے کا ماتم نہ کر سکے. تو آج اسی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے انہی لوگوں نے جو بٹھایا ہوا ہے، یہ جی ایچ کے او نے، جی او سی مری نے، یا پاکستان کے جو پاکستان کے دشمنوں نے، پاکستان کے اوپر جو قابض طاقتیں ہیں، پاکستان دشمن میں کہوں گا انہیں، کہ جنہوں نے آج تک پاکستان کے عوام کو لوٹا ہے، پاکستان کو زخمی کیا ہے. آج بھی پاکستان کا انگ انگ جو ہے وہ زخمی ہے اور اس میں سے لہو رس رہا ہے. پاکستان کے غریبوں کا آج بھی حال دیکھیں کہ پاکستان اس وقت جو ہے پورا ملک جو ہے وہ پانی ہے اور پانی میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان کا جو سب سے بڑا شہر کراچی ہے، سمندر کے بالکل کنارے ہے، وہاں لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے. تو پاکستان کے اوپر ایک گماشتہ جو طبقہ ہے وہ قابض ہے، جس نے وہاں کے وسائل لوٹے ہیں، وہاں کی عوام کا جو ارمان جو ہے وہ قتل کیے ہیں. اور وہی لوگ آج ان کی میموں کو، ان جرنیلوں کی بیویوں کو، ان کے جو پھیپھڑے ہیں ان کو ٹھنڈے اور یہ جو کہتے ہیں اسے کیا صاف اور شفاف جو آکسیجن کی ضرورت پڑی ہے، تو ان کی نظریں جو ہیں وہ ریاست جموں کشمیر کے اس حصے کی خوبصورت وادیوں پہ پڑی ہیں. تو یہ کبھی نہیں ہوگا. اب دیکھیں کہ 71 کے اندر بھٹو صاحب جب واپس آتے ہیں ہندوستان سے، شملہ سے واپس آتے ہیں، تو وہ کشمیریوں کے ہاتھ کاٹ کر ہندوستان کی جولی میں پھینک آتے ہیں یہ شملہ ایگریمنٹ کر کے. جب اسی دھرتی کے وارث شہید مقبول بٹ کی صورت میں اٹھتے ہیں، بھٹو صاحب کے خلاف ایک تحریک اٹھتی ہے جب یہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے لیے چڑھ دوڑتے ہیں پہاڑوں پہ، تو انہیں ناکامی. بھٹو ایک بڑا انسان تھا، تاریخ کے اندر یہ بہت کم لوگ پیدا ہوتے ہیں بھٹو جیسے لوگ، لیکن انہوں نے اپنے قاتلوں کو، اپنی عوام کے دشمنوں کو، بالخصوص جنہوں نے پاکستان کو چیر پھاڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کیا، پاکستان بنانے والے لوگوں کی نسلوں کو چینج کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ایک گھٹیا حرکتیں کی وہاں بنگال کے اندر. تو بنگال کو بنگلہ دیش بنا کر وہ قیدی بنے، اور پھر وہاں پہ بھٹو صاحب نے اپنے مجرموں کو، اپنے جنگی قیدیوں کو، اپنے خونی درندوں کو چھڑانے کے لیے ریاست جموں کشمیر کے معصوم شہریوں، معصوم جو لوگ تھے، ان کے گلے پہ ایک چھرا چلایا جو اس کی شکل میں شملہ معاہدے کی شکل میں ہمارا سودا کیا، تو پھر واپس آئے. اب شملہ معاہدہ کے بعد کشمیری اٹھے کہ آپ نے ہمارا سودا کر دیا ہے، ایک انٹرنیشنل ایشو کو آپ نے بائیلیٹرل ایشو بنا دیا ہے. اور اس کے بعد وقت سے لے کر آج تک پھر 1984 میں درمیان میں جب تحریک چلی تو لاکھوں شہید ہوئے ہیں ریاست جموں کشمیر کے بیٹے اور بیٹیاں. وہاں ریاست جموں کشمیر کے پلوں کے نیچے سے فقط پانی ہی نہیں بلکہ ریاست جموں کشمیر کے بیٹوں کا، بیٹیوں کا، ماؤں بہنوں کے ارمان بھی، ان کا لہو بھی بہا ہے. اب یہ دنیا کی کوئی بھی طاقت یہ
نہیں ہو سکتا ہے. تاریخ کا جو پئی ہے اسے ریورس نہیں کیا جا سکتا, اسے الٹا نہیں گھمایا جا سکتا ہے. اشفاق قمر یہ صاحب 15ویں ترمیم کے ذریعے یا 16ویں ترمیم کے ذریعے ہماری ریاست کے اوپر یہ قبضہ, یہ جو دلی اور اسلام آباد کی سازش ہے, یہ کبھی بھی کسی بھی قیمت پہ کامیاب نہیں ہوگی. اشفاق قمر صاحب, آج چونکہ جو آل پارٹیز کانفرنس تھی اس کا جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا, اس میں بھی یہ کہا گیا کہ جو ایکٹ 74 میں جو 13ویں ترمیم ہے, وہ 13ویں ترمیم عوامی امنگوں کی ترجمان ہے اور عوامی امنگوں کے مطابق کی گئی ہے. 13ویں ترمیم کے مطابق یہ ہے کہ کوئی بھی جو تھرڈ آپشن والا بندہ ہے وہ نہ الیکشن پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے, نہ ریاست کے اندر کوئی جاب اپلائی کر سکتا ہے. اس کے لیے وہ مطلب یہ اگر کہا جائے کہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ عوامی امنگوں کی ترجمان ہے, تو یہ کون سی عوامی امنگیں ہیں, کون سی عوام ہے اگر آپ کا تھرڈ آپشن وہاں سے نکال دیا جائے؟ تو باقی صرف وہ کہتے ہیں کہ علاقے پاکستان والے لوگ ہی جاب لے سکتے ہیں وہاں پہ. اصل میں یہ جو بھی ترامیم ہیں, یہ جو بھی اس کی ہیں 13ویں اور 14ویں اور 15ویں, اصل میں یہ صرف الفاظ کا گورکھ دھندا ہے. وہاں پہ مجھے یہ بتائیں کہ چیف سیکرٹری کون سی عوام, کس عوام کی خواہش کے مطابق بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ؟ پاکستان کے جو بھی ہمارے آزاد کشمیر کے اوپر بٹھائے جاتے ہیں حکمران, کون سی عوام کی خواہش؟ ابھی جو وزیر اعظم صاحب بنے, ان کی سیاسی عمر کتنی ہے؟ آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں؟ یہ جو ریسنٹلی الیکشن ہوا, اس سے پہلے یہ کس حلقے کی نمائندگی کر رہے تھے؟ وہاں پہ جو بھی ان کی جیب گرم کر دے, ان کو جو بھی کھلا دے پلانے والا ہو, وہ اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. بیسیکلی یہ عوام کی مانگوں کے بالکل منافی چلا آ رہا ہے یہ سسٹم 70 سال سے ہم دیکھتے آئے ہیں. تیمور بھائی, جس طرح وزیر اعظم کی سیاسی عمر کے بارے میں اشفاق قمر صاحب بھی پوچھ رہے ہیں, تو آپ چونکہ ذرا وزیر اعظم صاحب کے قریبی پڑوسی ہیں وہاں پہ, تو آپ سے پوچھ لیں کہ وزیر اعظم صاحب کا سیاسی کردار کیا رہا اس سے پہلے؟ وہ ایک دم وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے فی الحال تو میں کوئی خاص کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن میں جو ہے نا, جو ایک اسپیسیفکلی اس حوالے سے جو بات تھی, یا اوور آل کوئی بھی حکومت ہے اس کے حوالے سے جو بات تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ تحریک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ تحریک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, یہ اس کو زمینی جھگڑا نہ بنائیں, یہ اس کو زمینی جھگڑے کی طرف لے کے جا چکے ہیں. یہ تقریباً 15 ملین لوگوں کا مسئلہ ہے. یہ ہمیں پوری دنیا کو بتاتے ہوئے, مجھے بھی بتاتے ہوئے 10 سال ہو گئے, اور جہاں پہ دنیا کے اللہ نے عزت دی, دنیا کے 4 براعظموں میں جا کے لوگوں سے بات کی, اور ان لوگوں سے بات کی کہ جن لوگوں سے ویسے تو یہ نہیں, یہ ہمارے لوگوں کو, ہمارے حکمرانوں کو ان سے ملنے ہی نہیں دیتے. ہمارے پاس یہاں پہ بھی کوئی آتا ہے تو ان سے نہیں ملنے دیتے. ہم تو اپنی کیپیسٹی میں جا کے ان سے مل لیتے ہیں, ان کو بتا دیتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں. یہ ہمارا کوئی نمائندہ, آپ کو پتا ہوگا, آپ یہاں پہ برسلز میں رہتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا شاید بھائی کہ کیا ہمارا کوئی وزیر اعظم آ کے وہ پراپرلی کوئی میٹنگ کر سکتا ہے کسی یورپین یونین کے کسی ممبر کے ساتھ؟ وہ تو ہم اپنے جو ہے نا, وہ جو ڈائسپورا ہوتے ہیں ملا دیتے ہیں کسی کو, ایک اس طرح سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں. ادروائز ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, ان کو مینڈیٹ دیا ہی نہیں گیا. تو بات صرف یہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں, ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ تحریک جس طرح چل رہی ہے اس میں اس طرح کی کوئی ترمیم نہ کی جائے. اس ترمیم کے ہم خلاف ہیں اور آواز اٹھائیں گے, اور پاکستان کو اس طرح کا کوئی ایڈونچر نہیں کرنا چاہیے. باقی ہم صرف ایک چیز پہ وہ یقین رکھتے ہیں, رکھیں گے کہ فری اینڈ فیئر پلیبیسائڈ ہو, جس میں ہم اپنا فیصلہ کریں کہ ہم نے کہاں جانا ہے. یہ اس طرح لگا کے آپ ہمارے یہ بند کر کے یہ دروازے کھڑکیاں بند کر رہے ہیں, جو یہ اس سے کچھ نہیں ہوگا. اس سے آپ لوگ خود بھی خراب ہو رہے ہیں, اور ہمیں بھی جو ہے نا, وہ جو لوگ پاکستان کے ساتھ جانا بھی چاہتے ہیں ان لوگوں کو بھی سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں وہ سوچیں کہ کسی تیسرے آپشن کے لیے بھی. تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے نا بڑا مشکل ہو جائے گا اس طرح کا جب یہ کوئی کام کر لیں گے. تیمور بھائی, ایک تو آپ کے وزیر اعظم کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا کہ وہ باہر آ کے کہیں ملے یہاں پہ لوگوں سے, لیکن یہ اس کی اپنی غلطی ہے کہ جس کرسی پہ وہ بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ وہ مینڈیٹ لے کے کیوں نہیں بیٹھتا, یہ اس کی اپنی غلطی ہے. دوسرا سوال یہ کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہمیں فریلی دیا جائے پریکٹس کرنے کا, لیکن یہ فریلی پریکٹس آپ کو کیسے مل سکتی ہے؟ اس لیے کہ ایک طرف ظاہر دنیا کی سپر پاور انڈیا اتنی بڑی طاقت ہے, اور دوسری طرف پاکستان ظاہر وہ بھی ایٹمک پاور ہے, تو آپ کو فریلی کیسے پریکٹس کرنے دیا جائے گا؟ یہ 2 باتیں. تیسری بات یہ کہ جو آج 15ویں ترمیم پہ گورنمنٹ بیک سٹیپ کر رہی ہے, تو کیا یہ جو 15ویں ترمیم ہے یہ نہیں ہوگی, مطلب آج کے بعد گورنمنٹ اس کو دوبارہ نہیں لائے گی اس کو؟
اگر گورنمنٹ نے یہ 15ویں ترمیم لائی نا تو وہ پوری دنیا میں بہت گندی ہوگی, وہ پاکستان کی بھی اور آزاد کشمیر کی تو ہے ہی کوئی نہیں نا, اس کا تو ہے ہی کیا, وہ تو اس کے بعد رہے گی کیا, بہت خراب ہوگی. اور یہ ان کو کسی صورت نہیں کرنا چاہیے. اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے حوالے سے بات کریں تو وہ تو میں پہلے ہی آپ کو کہہ چکا ہوں, پاکستان کے وزیر اعظم کی کوئی اوقات نہیں ہے, تو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے حوالے سے میں کیا کمنٹ کروں. ٹھیک ہے, یہ تو پاکستان کے وزیر, آپ نے حال ہی میں دیکھا پچھلے 4-6 مہینے میں کیا ہوا. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے, تو وہ تو بات ہی کچھ اور ہے. ہم ان لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں نا, جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں وہ لاجک نہیں سمجھتے, وہ ویسے ہی جذباتی فیصلے کر رہے ہیں. ہم کسی صورت اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ یونائٹڈ نیشن کے اندر یہ مسئلہ ہے, مسئلہ یہی لے کے گئے یہ, اور ہم اس کی ایک فری اینڈ فیئر پلیبیسائڈ چاہتے ہیں. ہم اس طرح کوئی چیز نہیں چاہتے. ایون کہ میں اگر میرے اس میں ہو تو میں تو 1974 کے ایکٹ کو ہی نہیں مانتا. کیوں؟ 3 چیزوں کے علاوہ یا 4 چیزوں کے علاوہ کوئی بنتی ہی نہیں ہے بات کہ ان کو ہم دیں. آپ یونائٹڈ نیشنز کی ساری ریزولوشنز اٹھا کے دیکھ لیں کہ باقی ساری کی ساری چیزیں جو انتظامی امور ہیں وہ سارے ہمارے اپنے ہونے چاہیے, وہ ہماری اپنی اسمبلی کرے, ہمارے اپنے لوگ اس کا فیصلہ کریں. یہ تو انہوں نے ہمارے اوپر ایک وہ, اللہ ان کو جنت نصیب کرے جنہوں نے ہمارے اوپر یہ چیزیں لاد کے چلے گئے, جو اب ان کو اتارنا بڑا مشکل ہے. لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہ ہم اس کو منوان تسلیم کریں گے. تو میرا تو صرف یہی کہنا ہے کہ باقی ان کے پاس دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنا ایک کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ بس یہ وہ کہتے ہیں نا ہمارے ایک نارمل جو ہے نا وہ زبان میں کہتے ہیں نا وہ پلس اور مائنس کو لگا کے نا چیک کر رہے تھے کہ بھائی ان میں کتنی ایک سپارک آتا ہے, کہ اگر بہت زیادہ سپارک آتا ہے تو اس کو ہم الگ کر دیں گے, اگر نہ آیا تو ہم جو ہے نا کر دیں گے. لیکن اچھا یہ ٹھیک بہت ہے زیادہ ٹھیک ہے, آئے گا. تو کیا گورنمنٹ جو سپارک آیا ہے, گورنمنٹ نے تو اس سپارک کی وجہ سے گورنمنٹ متاثر ہوئی ہے سپارک سے کہ سپارک کافی ہے؟ نہیں, گورنمنٹ جو ہے نا اس سے تھوڑی سی بیک فٹ پہ تو گئی ہے, لیکن مین چیز یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس مینڈیٹ طاقت کچھ بھی نہیں ہے فیصلہ کرنے کی. نہیں, فیصلہ لیکن کرنے کی طاقت جو میجر صاحب فیصلہ کرتے ہیں وہ بیک فٹ پہ گئے ہیں نا. ظاہری بات ہے وہ بیک فٹ پہ گئے. اب ہمارے آپ ڈلکوٹ پل کے اوپر دیکھ لیں, آج کل پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. ہماری ہر طرف جو ہے نا یہ بہت ساری چیزیں جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہم نہیں چاہتے, اور یہ لوگ غلط کر رہے ہیں, یہ تحریک کو خراب کر رہے ہیں. یہ کوئی پاکستان کا یا کشمیر کا فائدہ نہیں کر رہے. اگر فائدہ کر رہے ہوں تو ہم بھی ان کے ساتھ ہوں. یہ نقصان کر رہے ہیں, تحریک کا نقصان کر رہے ہیں, اور انہیں نہیں کرنا چاہیے ایسا. 15ویں ترمیم تحریک کا نقصان ہے. اشفاق عمر صاحب, جس طرح تیمور بھائی کہہ رہے ہیں کہ 15ویں جو ترمیم ہے یہ تحریک کے لیے قاتل ہے, تحریک ختم کر رہی ہے, تحریک کو نقصان پہنچا رہی ہے, تو کیا کہہ رہے ہیں آپ کے جو 15ویں ترمیم ہے اس کو کیا گورنمنٹ کو ابھی بالکل سٹاپ کر دینا چاہیے, اس کو دوبارہ ایکشن لینا ہی نہیں چاہیے اس پہ؟ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ 2019 سے پہلے جو بھی مذاکرات ہوئے ہیں دبئی کے اندر, اور پھر 2019 کو پاکستان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہندوستان نے جو سٹیپ لیا ہے 5 اگست 2019 کو, اس میں مودی نے بڑی شاطرانہ اور چالاکی سے چال چلی ہے, اور اسلام آباد کے چہرے پہ پڑا ہوا جو نقاب تھا اس نے اتار پھینکا ہے. اور پاکستان کے حکمرانوں نے پاکستان کے اوپر جو غاصب طاقتیں ہیں یا اس کے اوپر جو بھی لوگ ہیں پاکستانی ریاست پہ اس کے وسائل کے اوپر جو قابض لوگ ہیں, انہوں نے اگر آج بھی سمجھنے کی کوشش نہ کی تو یہ پاکستان کے لیے بڑی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا. کیونکہ کشمیریوں نے آج تک, اگر آپ 1947 سے لے کر آج تک دیکھیں تو ہندوستان کے خلاف کھلی جنگ لڑی ہے. پاکستان ہندوستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے کھلی جنگ لڑی ہے, اور آج تک پاکستان کا ایک بھی فوجی اس کی لاش کشمیر سے نہیں گئی ہے, آزاد کشمیر کے اس خطے سے نہیں گئی ہے, گلگت بلتستان سے نہیں گئی ہے. اور پاکستان کے دشمنوں نے بالخصوص پاکستان کے حکمرانوں کی شکل میں, یہ دشمن ہے پاکستان کے بیسیکلی, ان کی آج تک جو بھی تاریخ ہے پاکستان کے خلاف ہی رہی ہے. انہوں نے جو بھی کیا ہے ان جرنیلوں نے, آج بھی دیکھیں یہ جو بھی ریسنٹلی اس سے آج جو جرنیل ہے اس سے پہلے 4-5 کی ہسٹری دیکھیں آپ, انہوں نے ملک کو اس نیج پہ چھوڑا ہے, اس سٹیج پہ چھوڑا ہے کہ وہ ملک ان کے رہنے کے قابل نہیں رہا ہے. مشرف کو دیکھیں آپ, شریف کو دیکھیں, یا دیگر جو بھی لوگ ہیں. اشفاق عمر صاحب, جس طرح عوام 15ویں ترمیم پہ باہر آئی,
کوٹلی میں آپ نے دیکھا دھرنا تھا, اس کے بعد نیلم میں آپ نے دیکھا دھرنا تھا, پونچھ ڈویژن تو مکمل طور پہ بند تھا. اسی طرح جو ایکٹ 74 ہے اس کے بارے میں لوگ کیوں نہیں باہر آتے؟ ایکٹ 74 اگر مطلب ٹھیک نہیں ہے, سارے لوگ سمجھتے ہیں, جس طرح تیمور بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ بھی ایکٹ 74 کو نہیں مانتے, تو اگر ایکٹ 74 کو لوگ مانتے نہیں تو اس پہ باہر کیوں نہیں آتے لوگ؟ دیکھیں, عوام کبھی بھی, جب عوام کے ارد گرد جو سمجھتے ہیں لوگ کہ اب ہمارا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے, اب جو بھی 15ویں ترمیم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے سروں سے چھت اور پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچنے کی بات کی ہے اس ترمیم نے. لوگوں کو اپنے ہی گھروں کے اندر بے گھر, اپنے ہی وطن کے اندر بے وطن کرنے کی یہ سازش تھی, لوگوں سمجھے اور نکلے ہیں. جہاں تک ایکٹ 74 کا تعلق ہے تو اس میں یہ ہے کہ لوگ آج بھی جو سیاسی شعور سے مالا مال لوگ ہیں اس سے نفرت کرتے ہیں. آج بھی عوام کی ایک بڑی تعداد, ریسنٹلی جو الیکشن ہے اس میں عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ووٹ کا حق استعمال نہیں کرتی ہے. مور دین 50% لوگ جو ہیں وہ بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں, اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں. جو عوام کا ووٹ کسی اور سمت میں جاتا ہے اور رزلٹ جو ہے وہ کسی اور سمت میں آتا ہے. اور جو بھی آج تک ریاست جموں کشمیر کے میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی تاریخ کے اندر, انتخابی تاریخ میں جو بھی الیکشنز ہوئے ہیں وہ ہمیشہ دلی اور اسلام آباد میں جیتے ہیں. ریاست جموں کشمیر کے دونوں خطوں کے اندر جو بھی انتخابی جو تاریخ ہے اس کو آپ سٹڈی کریں تو وہ ہمیشہ جو جیت ہوئی ہے وہ یا تو دلی کی ہوئی ہے یا اسلام آباد کی ہوئی ہے. اور یہ یوں چونکہ یہ ایک منقسم ہے اور ایک تقسیم شدہ ریاست ہے جبری طور پہ, اور اس کے اوپر بیٹھے ہوئے طاقتوں نے ہمیشہ جیت حاصل کی ہے اور عوام ہمیشہ آ رہی ہے. لیکن ایک وقت آئے گا اور بہت جلد آئے گا, وہ دن بھی, وہ سورج بھی طلوع ہوگا ریاست جموں کشمیر کے افق سے کہ جب عوام جیتے گی. ریاست جموں کشمیر کے اندر بسنے والی اس کی حقیقی وارث عوام جیتے گی اور دلی اسلام آباد کو شکست ہوگی. صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. مجھے عامر جمیل صاحب نے جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر سے, اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بہت ہی قریب. آپ کہیں کہ جو مشورہ ساز لوگ ہیں ان میں عامر جمیل صاحب ہیں جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کو اکثر مشورہ دیتے ہیں, اور ان کے مشورے پہ آگے کام بھی ہوتا ہے. تو ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ جو 15ویں ترمیم لائی ہے انہوں نے, اور آج بیک فٹ پہ گئے ہیں, بیک سٹیپ لیا ہے 15ویں ترمیم پہ, عامر جمیل صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ جی شاہد صاحب, سب سے پہلے تو السلام علیکم. میں لیٹ ہوا, کہیں راستے میں تھا. گزارش یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے پس منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو 2-3 چیزیں اس میں ہے کہ ایک اور نوٹیفیکیشن جو لاسٹ منتھ جاری ہوا تھا, پرائم منسٹر صاحب نے جو کیا تھا 15ویں ترمیم کے حوالے سے, ایک کمیٹی بنی تھی جس میں ہمارے وزراء اور کچھ لوگ شامل تھے, وہ بھی ایک اس کا پہلو ہے. اور دوسرا پہلو یہ جو ابھی سامنے آ رہا ہے جس کے اوپر پروٹیسٹ اور دوسرے لوگ رکھتی میں, یہ 2 چیزیں مختلف چیزیں ہیں. تو میں دونوں کلیریفائی کر دوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم 15ویں ترمیم ضرور لانا چاہ رہے تھے پارلیمنٹ کے اندر, اسمبلی کے اندر, لیکن اس کا مدعا اس سے بالکل مختلف تھا جو آج کی 15ویں ترمیم ہے جس کی ڈسکشن ہو رہی ہے. ہماری 15ویں ترمیم میں کچھ چیزیں اس طرح کی تھی کہ وزیروں کی تعداد کم ہونی چاہیے, مشیروں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے, اور کچھ جو آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے حوالے سے کچھ چیزیں تھی جس کے اوپر کمیٹی بنی تھی. اس وقت اس 15ویں ترمیم کے حوالے سے کسی بھی طرح کی کوئی چیز زیر غور تھی نہ, کبھی گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کے پاس اس سے پہلے وفاق کی طرف سے کوئی اس طرح کی انسٹرکشنز آئی ہیں کہ 15ویں ترمیم کو اس طرح کی لانی ہے. اچھا, اب جو یہ ریسنٹ یہ جو وزیر امور کشمیر, جو مشیر امور کشمیر ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ قمر زمان قاہرہ صاحب, جو انہوں نے مظفر آباد جا کے پریس کانفرنس کی, اور جو پچھلے 15 دن سے جس 15ویں ترمیم کے حوالے سے احتجاج ہو رہا ہے اور پروٹیسٹ ہو رہا ہے, میں تو اس کو یہ کہوں گا کہ یہ انتہائی منافقانہ رویہ ہے روایتی پولیٹیکل پارٹیز, پاکستان پیپلز پارٹی کا, پاکستان مسلم لیگ نون کا. دیکھیں, نیشنلزم ایک عنصر ہے, ان کی ایک اپنی سوچ ہے, اپنا نظریہ ہے, اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم سائڈ پہ رکھ دیں, ان کے اوپر ہم بات نہیں کرتے. اس لیے بات نہیں کرتے کہ ان کا اپنا نظریہ ہے, وہ اپنے نظریے کے حساب سے ٹیکسز کے خلاف تھے یا عام عوام کی بات تھی, ہم سارے ان کے ساتھ تھے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہم اس وقت ہم نے بات چیت کرنا بند کی, ہم نے پرائم منسٹر کو ایڈوائز کرنا بند کیا کہ جس وقت یہ منافقین کا ٹولہ اس میں شامل ہو گیا,
اور یہ 15ویں ترمیم کے خلاف پروٹیسٹ ان کی آزاد کشمیر کی قیادت مختلف جلسوں اور دھرنوں میں جا کے کر رہی تھی، اور وہی قیادت جب وزیر امور کشمیر مظفر آباد گیا تو اس 15ویں ترمیم کے حوالے سے اس کے ساتھ ایگری کر کے اس کے ساتھ پریس کانفرنس میں بیٹھی ہوئی تھی. تو بنیادی طور پر وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب کا موقف آج سے چند دن پہلے بالکل واضح سامنے آ گیا تھا جب انہوں نے لنڈن میں جیو کے آفس کا یا اس کا وزٹ کیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم آزاد کشمیر کے مالی اختیارات بڑی مشکل سے لاسٹ گورنمنٹ کی ترمیم کے نتیجے میں ہمارے پاس آئے، تو ہم کسی بھی صورت میں اپنے مالی اختیارات واپس نہیں دیں گے، نہ ہی کسی صوبائی سٹیٹس کو ہم تسلیم کر. اسلام آباد میں چونکہ جا رہا ہے یہ موقف ہمارا بالکل واضح تھا. اب اس بات کرنا بالکل اسی طرح تھا کہ جس طرح مطلب آپ یہ کریں کہ ایک پرائم منسٹر پنچ سے پہلے جب وزیر اعظم آ گیا تو اس وزیر اعظم کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا، پنچ کو بند کرانا، اور یہ سارے چونکہ دیکھیں نا جموں کشمیر پیپلز پارٹی کا اپنا جمیل مسئلہ تھا صاحب کہ وہ اپنا نہیں دوسرا حلقہ بھی اگلے الیکشن میں ہار رہے ہیں، عامر پچھلا عامر حلقہ وہاں جمیل سے وہ صاحب جیت گئے. اسی طرح عامر آپ جمیل کی صاحب آواز ایگری نہیں نہیں آ رہی. کرتا. عامر جمیل ایگری چونکہ اس لیے نہیں کرتا کہ ظاہر آپ کے سر 6 آپ کی منسٹر شاید اس صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. اشفاق بھائی آپ کو آتی ہے آواز میری؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، ان کی آواز بھی آ رہی ہے، آپ دونوں کے ایک دوسرے کی آواز نہیں جا رہی ہے میرے خیال میں. لیکن عامر ہو سکتا ہے آپ کے آڈیو میں کہیں پرابلم آ رہی ہو، پلیز دوبارہ چیک کریں. آپ جی آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کی تو آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے، لیکن میری آواز آپ کے پاس شاید نہیں پہنچتی. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ عامر کے پاس میری آواز چونکہ شاید نہیں جا رہی، انٹرنیٹ کا شاید ایشو ہو وہ اسلام آباد میں اس وقت. لیکن جس طرح عامر کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، وزیر اعظم صاحب الگ 15ویں ترمیم کرنا چاہتے تھے، اور ان کے جو منسٹر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو وہ ذرا مسودہ تیار کر رہے ہیں، 6 منسٹر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ذمہ دار منسٹر ہیں، جو وزیر قانون ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فہیم ربانی صاحب وہاں پہ موجود، اور مسودہ خود وہ تیار کروا رہے ہیں. انہوں نے مسودہ چیک کیا، وہ مسودہ چیک کرنے کے بعد ذرا وزیر اعظم صاحب کے پاس آیا، منظر عام پہ آیا، ہمارے پاس پہنچا. لیکن عامر کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا. تو کیا تیمور بھائی آپ ایگری کرتے ہیں اس سے کہ وزیر اعظم کو پتہ نہیں تھا؟ بالکل ایگری کرتا ہوں. ان کو کیا پتا تھا؟ ان کو کس سے بتانا تھا؟ آپ بات سمجھیں. نہیں وہ آئینی سربراہ ہیں، آئینی سربراہ کو تو پتا ہوں سے. وہ فہیم ربانی صاحب نے کہا کہ سر یہ لائی ہے تو اس میں ایسے ہے تو آپ اس کو وہ کر دیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کر دیتے. آپ وزیر اعظم صاحب سے پوچھیں، الفن پوچھیں کہ انہوں نے پورا کا پورا مسودہ پڑھا ہے. لیکن وہ تیمور میں چونکہ 26 پیجز ہیں، ذرا اتنا وزیر اعظم صاحب تو پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن ان کو ذرا جو مشیر تھے جس طرح ان کو یہ تاریخ گواہ ہے کہ بہت اچھے لوگوں کو، اچھے ایڈمنسٹریٹرز کو ان کے مشیروں نے مروایا ہے، انہوں نے ڈبویا ہے. عامر آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کے جی آ رہی ہے. عامر ہم آپ سے ایگری نہیں کرتے. وہ کچھ ہو رہا ہے. آپ میں سے کوئی بھی شخص کوئی پراپرلی، ہم نے دنیا کے بہترین لوگوں سے جو اس معاملے کو 1947 سے جانتے ہیں اور جو اس کے اس مسئلے کا کہ موجود بھی ہیں. میری جیرمی کوربن سے بھی بات ہوئی اس حوالے سے، میری یو ایس کے سینیٹر سے بھی بات ہوئی، ہر لیول پہ لوگوں سے بات ہوئی ہے. ہم لوگ پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایک ڈیفرنٹ تناظر میں اس مسئلے کو دیکھتے ہیں، وہ ڈیفرنٹ تناظر میں دیکھتے ہیں. دنیا جس کو ہم کہتے ہیں نا، جس نے ہمارا مسئلہ حل کرنا ہے، وہ ڈیفرنٹ تناظر میں دیکھتی ہے. آپ اس چیز کو مزید اس طرح کی چیزیں لانے کی آپ کے پاس کیا آپ کے پاس وہ تھا؟ ایک مشیر بڑھانے تھے آپ نے، یا آپ نے وزراء کم کرنے تھے؟ وزراء 27 کر دیے، 56 کی اس میں 49 کی اس میں خدا کے لیے آپ کو جو ہے نا 4 وزیروں کی ضرورت نہیں ہے. کیا کرنا مطلب ان کا کام کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو لا علم رکھا گیا، ان کو پوری بات بتائی نہیں گئی. ان کو جو بات بتائی گئی یا جو بیان انہوں نے یو کے میں دیا وہ بالکل صحیح ہے. اس سے کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی جی کہ جی کسی نے کہا کہ جی ہمیں وزیر اعظم کی بات سے اتفاق نہیں ہے. انہوں نے تو جو بات کی ہے بالکل ٹھیک بات کی. عامر صاحب نے بھی وہ بات کی.
لیکن वज़ीर आज़म के इल्म में ही नहीं है कि भाई वो 26 पेज का जो मसवदा है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि सारी की सारी चीज़ कोई कानून साजी ही नहीं कर सकते, वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेगा। वो सारा का सारा उठा के उधर दे दिया है। हमारे पास सिर्फ 6 मेंबर्स होंगे, मतलब हम इस चीज़ों को हमें देखना होगा। और मैं समझता हूँ कि इस तरह का कोई काम इस वक्त करना, पाकिस्तान के वैसे भी हालात अच्छे नहीं है इस वक्त, तो ये काम पाकिस्तान को इस वक्त नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत। आमिर आमिर आपके वज़ीर आज़म को इतना लाइल्म रखा गया। सर देखें, ये बात जो भाई साहब बात कर रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। देखें, जो ये जनाब बात कर रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूं कि ना तो हमारा वज़ीर आज़म इतना नाअहल है, ना वो जाहिल है। वो पढ़ा लिखा आदमी है। और ला इल्म रखने की जो बात है, तो वफाक में जितने भी फैसले होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं, वो एक वफाकी इदारे और वफाकी हुकूमतें और उनके वज़रा मुशरा बैठ के आपस में डिसाइड करते हैं, और चीज़ें कंप्लीट होने के बाद वो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट को हुक्म सुनाते होते हैं, हर दफ़ा की तरह, जिस तरह पहले भी होता रहा कि ये करें। तो बदबख्ती ये है कि आज़ाद कश्मीर में तो ये जो 26 पेज है या 30 पेज है या 50 पेज है, ये तो तैयार हुआ नहीं। ना हमारी काबीना ने मशवरा किया, ना हमारे मशीर उसमें बैठे थे, ना हमारे मशीरों ने ये तैयार किया। वफाक से अगर कोई ये चीज़ तैयार कर रहा था, तो जब उन्होंने आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को लिखा, तो गवर्नमेंट का उस पर अपना वाज़े मौक़िफ़ आ गया कि भाई हम इस चीज़ को किसी भी सूरत में तस्लीम नहीं करेंगे। तो उसके बाद क्या जवाब बचता है किसी के पास कोई ये बात करे कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व थी, या तनवीर इलियास की करैक्टर असैसिनेशन की जाए, या ये जो मुख्तलिफ चौकों और 15वीं चौराहों में। तरमीम आमिर 15वीं नहीं, तरमीम बात सुने अहमद साहब, यहाँ पे आपने अगर पूरी बात नहीं सुनी, पूरी बात सुन ले। यहाँ पे उस पे आज़ाद कश्मीर आप तनवीर साहब की किसी ने कोई करैक्टर के हवाले से बात नहीं की, ना कोई ऐसी बात की। हमने ओवरऑल ये बात की है। मेरा खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, लेकिन मैं कोई एक इंडिपेंडेंट एक कश्मीरी पहले हूँ, उसके बाद किसी जमात का हिस्सा हूँ। मुझे ये कश्मीरी मेरे मतलब ये एक बात की बात है। तो बात यह है कि हमारा ये किसी जमात से के हवाले से बात नहीं है। बात सिर्फ ये है बुनियादी तौर पे कि 15वीं तरमीम या किसी भी किस्म का कोई भी जो छेड़छाड़ इस वक्त अगर आज़ाद कश्मीर की हैसियत के साथ की जाती है, तो ये इस काज के लिए नुकसानदेह है। ये बुनियादी मसला है, ये बुनियादी बात है। हमारा कोई और इसका मकसद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर इस तरह से कोई भी काम किया गया, मैं इसको मैं आपकी डिस्कशन के ऊपर बात नहीं कर रहा था। जी मुझे एक कंप्लीट करने दें। मैं आपकी हमें गुफ्तगू के पिछले ऊपर बात नहीं 10-12 कर रहा साल था। हो गए दुनिया में, हमें 10-12 साल हो गए जो हम काम करते हुए, हमें कि भाई बात यह है कि हम एक स्टांस पेश करते हैं कि जी ये इस वक्त इसकी सिचुएशन है। पिछले 3 साल से पूरी दुनिया में ये बता रहे हैं कि जी हिंदुस्तान ने गलत किया। अगर इसी तरह की ये बात होती है तो ये पाकिस्तान के खिलाफ है, इस तहरीक के खिलाफ है। ये हमारा पॉइंट है। देखें, गुजारिश ये है कि मैंने जो बात की वो बात ये है कि मुख्तलिफ चौकों और चौराहों में तनवीर इलियास साहब की करैक्टर असैसिनेशन की गई। इस प्रोग्राम के हवाले से बात नहीं की, पहले तो ये क्लियर हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखें जो बात आप कर रहे हैं वही सारी दुनिया के सामने हमारा लीडर इमरान खान कोटली जलसे में खड़े होकर कह गया। भी वन दिन के इमरान खान साहब की स्पीच निकालें, शायद साहब आप क्लिप चलाएं, कि खान साहब ने ये कहा कि भाई कश्मीरी अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान फैसले में पाकिस्तान के साथ आ भी जाते हैं, तो उसके बाद मैं एक रेफरेंडम कराऊंगा कश्मीर के लोगों का। अगर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, उनका अपना राइट है, और वो अपने राइट से डिसाइड करेंगे कि उसने किधर रहना है। आमिर, इंडिपेंडेंट और अलग पाकिस्तान की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन एक बात के 15वीं तरमीम और दूसरी बात ये कि आपने जो तशद्दुद किया पुंछ के अंदर लोगों पे, उसका जिम्मेदार कौन है? किसने हुक्म दिया था तशद्दुद करने के लिए? देखें, मैं तो आज भी ये बात कहता हूँ कि तशद्दुद किसी भी सूरत में होना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें एक पॉइंट आपको समझने की जरूरत है कि जब आप स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के बाप दादा को कब्रों से निकाल के चौकों और चौराहों में खड़े होकर गालियां देंगे, ठीक है? नहीं, लेकिन उससे पहले अगर स्टेट का जो आईनी सरबराह है, स्टेट का आईनी सरबराह खड़ा होके ये कहता है कि जितने भी कौम प्रेस ने ये सारे राह के एजेंट हैं, तो उसके बाद ज़ाहिर वो खुद शुरू करता है ना। मैं बताता हूँ आपको ना, राह के एजेंट मैं बताता हूँ आपको। राह के एजेंट क्या
کیا جتنے قوم پرست آپ کی لیڈرشپ ہے آزاد کشمیر کی، کیا یہ عارف شاہد صاحب کے مرنے سے پہلے ان کو راہ کا ایجنٹ نہیں کہتی تھی؟ کیا توقیر گیلانی کو صغیر بیدی نے راہ کا ایجنٹ نہیں کہا، آئی ایس آئی کا ایجنٹ نہیں کہا؟ کیا جموں کشمیر میں جتنے ہماری حریت کی قیادت ہے، کیا یہ ان کو انڈین اور کوئی پاکستانی ایجنٹ اور انڈیا کا ایجنٹ میں نہیں اگر ایک کہتے؟ منٹ مجھے اجازت ہے تو میری اشفاق بات عمر سن، صاحب کو میری یہاں بات سن لیں، گزارش کیا ہے، ایک منٹ سن لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے، جب آپ اپنے دیکھیں پی این پی کی تھی اپنی خان آف منگ کی بیٹی جو نائلہ خانین تھی، وہ جب اپنے باپ کی برسی پہ جاتی تھی تو کہتی تھی کہ مجھے فخر ہے کہ میں خان آف منگ کی بیٹی ہوں، اور 1947 کے نظریات کے مطابق 1947 کے سارے شہداء کو اور جہاد کو وہ غدر کہتی تھی، غداری کہتی تھی ان کی، اور جب وہ اپنے باپ کی برسی پہ جاتی تھی تو وہ فخر سے کہتی تھی کہ میں اپنا شہید کی بیٹی ہوں یا غازی کی بیٹی ہوں یا تحریک چلانے والے کی بیٹی ہوں۔ میرا آپ سے سوال ہے، آپ کے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان سے سوال ہے، کوسچن یہ ہے کہ کیا شوکت کشمیری کو سارے نیشنلسٹ راہ کا ایجنٹ نہیں کہتے؟ میں پوچھنا یا چاہتا ہوں، میں عارف یہی شاہد کو اشفاق عمر سارے صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ سن لیں اس کو پورا ڈاکٹر کرنے میں دیں صرف مجھے۔ یہ جو بھائی اب بیٹھے ہیں پرائم ان سے منسٹر گزارش یہ صاحب نے کرتا جو ہوں کہ بات کی، آپ کے پاس اگر آپ نے بات پرائم مکمل منسٹر کر صاحب لی نے ہے جو تو مجھے بات اگر کی، اجازت دیں تو میں بات کروں۔ دیکھیں یہ ایک پوائنٹ یہاں سمجھنا ضروری ہے، اس کو سمجھ لیں، اس کے بعد آپ بات کریں، میں سنوں گا۔ پرائم منسٹر صاحب نے دو باتیں کی جن کے اوپر ہنگامہ ہوا یا پرابلم پیدا ہوئی۔ پہلی بات یہ ہوئی، پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کی کہ آپ اپنا شجرہ دیکھیں، اپنے بڑوں کو دیکھیں، جس کے اوپر بات ہوئی۔ اچھا، یہ بات کس تناظر میں تھی کہ آپ کی 47 میں جو جنگ ہوئی آزادی کشمیر کی، اس میں آپ کے سارے بڑوں نے بیٹھ کے جو لڑنے والے تھے، تحریک چلانے والے تھے، آزاد کرانے والے تھے، انہوں نے علاقے پاکستان پر دستخط بھی کیے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ جنگ پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی وہ بھی یہی تھی کہ آپ کے بڑے سارے علاقے پاکستان اور تکمیل پاکستان کی جنگ لڑتے رہیں، آپ اپنا شجرہ دیکھیں کہ وہ کیا کرتے رہے اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس کو ایک تو غلط تناظر میں پیش کیا گیا اور لوگوں کے سامنے، عامر پہلی پرائم بات منسٹر یہ۔ صاحب کو شجرا سمجھ آ گیا؟ نہیں، میں جو بات کر رہا ہوں، ہمارا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ مختلف ہے، آپ جو لوگ کسی اور حساب سے سوچتے ہیں۔ اچھا، ہم نے وہ بات کلیئر کی، پہلی بات۔ دوسری بات جو یہ بات کر رہے ہیں جناب، کہہ رہے تھے میں درمیان میں کہ مجھے اس پہ موقع دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹیٹ کے پرائم منسٹر صاحب سے جو انہوں نے کہا کہ راہ کے ایجنٹ ہیں لوگ، انہوں نے یہ کہا کہ جو راہ کے ایجنٹ ہیں۔ اب لیاقت دیہات صاحب راہ کے ایجنٹ تو نہیں ہے نا ہمارے نزدیک، یا ہم صغیر صاحب کو جانتے ہیں؟ میں جانتا ہوں لیاقت دیہات جیسا سفید پوش آدمی جس کو گھر سے کھائی گلا بازار یا راولہ کوٹ بازار میں آنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے 4 دفعہ کہ میری جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ نہیں کہ میں بازار میں جاؤں، وہ راہ کا ایجنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں صغیر ایڈوکیٹ کو وہ راہ کا ایجنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پرائم منسٹر صاحب کی بات کا مقصد یہ تھا کہ جو راہ کے ایجنٹ ہیں، جن کو ہم بھی راہ کے ایجنٹ کہتے ہیں، میں نام لے کے کہتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں، جن کو ہم سارے کہتے تھے، ہم بھی نیشنلزم میں رہے ہیں، آپ کو پتا ہے، پہلے ہمیں اندر کی ساری بات پتا ہے کہ کون کس کو راہ کا ایجنٹ کہتا ہے اور کون نہیں کہتا۔ تو پرائم صاحب نے یہ بات کہا کہ جو لوگ ہرزہ سرائی کرتے ہیں، چوکوں اور چوراہوں کو بند کرتے ہیں، راہ کے ایجنٹ ہیں جو، ان کے خلاف بات کی۔ تو اگر کسی کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوا اس بات سے تو اس کا مطلب ہے وہ راہ کا ایجنٹ ہے۔ عامر صاحب میں اشفاق دیکھیں عمر یہ صاحب سے بات نہیں موقف ہے، لے لوں، اور جب عامر باتوں صاحب کو سیاق دوسری اور بات یہ، عامر صاحب پلیز، دوسری بات یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ جو قوم پریسٹ ہیں یہ راہ کے ایجنٹ ہیں، اس پہ میں موقف لیتا ہوں اشفاق عمر صاحب سے، اور آپ کی جو بات ہے اس پہ اشفاق عمر صاحب، عامر صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ راہ کے ایجنٹ ہیں قوم پرستوں میں، اور انہوں نے کچھ نام بھی لیے ہیں راہ کے ایجنٹوں کے، تو کیا کہتے نہیں، ہیں وہ آپ؟ جو اصل بات جو الیاس صاحب نے، تنویر الیاس، ان کے پاس اقتدار ہے، اگر کوئی وہاں پہ ایجنٹ ہے، کوئی دشمن ملک کے ساتھ مل کر کوئی اینٹی اسٹیٹ کوئی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے تو آپ اسے قانون کے کٹہرے میں لائیں، ثبوت پیش کریں۔ تو ایک ذمہ دار آدمی سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ دار آدمی کو آپ نے اتنی بڑی ذمہ داری دی ہوئی ہے، بلکہ ایک غیر ذمہ دار کو ذمہ داری کے اتنی بڑی دے کر آپ اس سے یہ باتیں، یہ ایک وزیر اعظم کے شایان نشان نہیں ہے کم از کم۔ وہ لوگ جو اپنی ریاست کی وحدت کی بات کرتے ہیں، جو لوگ آج تک اپنے عوام کے حقوق کے لیے، اس اسمبلی کی جو شناخت ہے، اس ریاست کی بقا کے لیے اپنا خون پسینہ سب کچھ بہا رہے ہیں، ان کے خلاف اس طرح کی ہرزہ سرائی، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی بلوغت سے محروم لوگوں کا یہ شیوا ہے۔
ایک سیاسی کارکن سیاسی رہنما کے شایان نشان نہیں ہے کہ وطن پرستوں وطن کے محسن تو میں نہیں کہوں گا کہ ہم جو بھی کر لیں بڑے سے بڑے لوگ جو بھی جنہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے لیکن پھر بھی ماں ہوتی ہے ریاست اس کا حق تو ادا نہیں کیا جا سکتا. جن لوگوں نے اپنا خون دیا اس وطن کے لیے جنہوں نے اپنی 3 نسلیں قربان کی ہیں تو ان کو اس طرح سے القابات دینا برحال یہ شایان نشان نہیں ہے کہ ایک وزیر اعظم کے عہدے پہ بیٹھے ہوئے بندے کے. تو دوسری بات میں یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں آج پاکستان کی ساری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہیں. پاکستان کی ساری سیاسی پارٹیاں جنہوں نے آزاد کشمیر کے اندر یا گلگت بلتستان کے اندر جو فرنچائزز کھولی ہوئی ہیں وہ اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ ساری اس بات پہ متفق ہیں. چاہے آپ کوئی بھی چینل اٹھا لیں آپ مولانا صاحب کو سنیں گے تو وہ عمران خان کے اوپر ایک سیاسی جو ہے وہ میزائل داغ رہے ہوتے ہیں, عمران خان صاحب باقی پہ اور باقی سارے ان پہ, لیکن ان سبھی کے درمیان ایک کنسنسس جو ڈیولپ ہوا ہے وہ ریاست جموں کشمیر کی تقسیم ہے اور اس کو عزم کرنا ہے, اس کے وسائل کی لوٹ مار ہے. ساری سیاسی پارٹیاں جو بھی ہیں آج پاکستان کے جو وفاق میں اقتدار میں ہیں یا منظر سے ہٹا دی گئی ہیں وہ سارے اس چیز پہ کلیئر ہیں کہ ریاست کو ہم نے جو ہمارے اپنے قبضے میں ہے اس کو اپنے ساتھ ملانا بھی ہے, اس کے وسائل کی لوٹ مار کرنی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر ہندوستان اور پاکستان جو 47 میں عوام کی ایک بڑی تعداد جو تھی جس میں ان کی منشا عوام کی شامل تھی, ان کی مرضی کے عین مطابق انہوں نے برصغیر کو تقسیم کیا, 2 ملک بنائے, تو انہی 2 ملکوں نے ریاست جموں کشمیر کے عوام کی مرضی کے خلاف ان کے سینے کے اوپر ایک جبری تقسیم کی لکیر کھینچی. اور آج 70-75 سال گزرنے کے باوجود بھائی کو بھائی سے, بہن کو بھائی سے, باپ کو بیٹے سے جدا کیا ہوا انہوں نے بندوق کی طاقت اور طاقت کے جو تو کیا آپ راہ سے پیسے لیتے ہیں؟ عامر صاحب جو الزام آپ پہ لگا رہے ہیں کہ آپ میں یہی ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ثابت کریں وہاں پہ عدلیہ آپ کے پاس ہے, قانون آپ کے پاس ہے, ہماری بہت ساری ہماری پارٹی ہے وہاں پہ جس کا میں کارکن ہوں, ایک چھوٹا سا کارکن ہوں, وہ ہماری وہاں فیلڈ کے اوپر اندر کام کر رہی ہے. ثابت کریں وہاں پہ, کیوں نہیں؟ عامر آپ ثابت کیوں نہیں کرتے, عدالت کیوں نہیں جاتے, آپ ثابت کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں جی گزارش یہ ہے نا, میں آپ سے عرض کروں نا, گزارش یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بات کرتے ہوئے ایک بات کا ذکر کر دیا. اب اس بات کو اس نہج تک لایا جا چکا ہے کہ اس کے اوپر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے, یہ پرائم منسٹر صاحب کے اگینسٹ جائیں عدالت میں اور بات کریں کہ جی ہمیں راہ کا ایجنٹ کہتا ہے پروف دے, تو اگر پی ایم کے پاس پروف ہوں گے تو وہ دے گے, اسٹیٹ کے پاس اگر ہوں گے نہیں ہوں گے تو یہ صاف ستھرے ہو کے پبلک میں آ جائیں گے. جو دوسری بات ہے جو جناب کر رہے تھے کہ پاکستان کی پارٹیوں نے یہ طے کر لیا ہے, کنسنسس ہے ان کے درمیان کہ جی آزاد کشمیر کے وسائل کو لوٹنا ہے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو محروم رکھنا ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی جو لیڈرشپ میں یا جو ان کا ویژن یا سوچ ہے کشمیر کے حوالے سے, وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور بالکل کلیئر ہے. وہ جلسوں کے دوران آزاد کشمیر میں 2-4 جگہ پہ انہوں نے تقریر کی, وہ کہہ بھی چکے ہیں. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے انہی روایتی لوگوں کو, حاجی یعقوب کو مسلم کانفرنس سے اٹھا کر پیپلز پارٹی میں اقتدار دینا تھا, لطیف اکبر کو ادھر سے اٹھا کے ادھر دینا تھا, فاروق حیدر کو ایم سی سے اٹھا کے پی ایم ایل این میں اقتدار دینا تھا, بار 35 سال حکومت کرنے والی مسلم کانفرنس کے عتیق خان کو اقتدار دینا تھا. تو اس سب سے ہٹ کر تنویر الیاس صاحب کو خان صاحب نے اس بنیاد پر پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر بنایا کہ چونکہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے, ساری دنیا میں بزنس مین ہے, تو آزاد کشمیر کے لوگوں کی ترقی کے لیے, انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے, وہاں کاروبار کے فروغ کے لیے, وہاں ریاست کی معاشی جو صورتحال ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے, وہاں جو ٹیکس کلیکشن آپ کی 100 ارب سے زیادہ ہو سکتی ہے وہ عامر ٹھیک ہے. عامر جمیل صاحب, اب تک کا پرائم منسٹر صاحب کا سب سے بڑا کوئی ایک بھی اگر آپ مجھے گنوا دیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کام کیا ہے آن گراؤنڈ. سر میں 10 کام آپ کو گنواتا ہوں, دیکھیں آپ نظر رکھا کریں, آپ صحافی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پورے آزاد کشمیر میں پنڈی اسلام آباد کی راجہ بازار اور چکری روڈ پہ لگی ہوئی جو فیکٹریاں ہیں ان کا مال جا کر آزاد کشمیر میں سیل ہوتا تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تو پرائم منسٹر صاحب نے آتے ہی آزاد کشمیر میں فوڈ ڈپارٹمنٹ کے علاوہ ایک فوڈ اتھارٹی قائم کی جو اس پورے جس کی ہر چیک پوسٹ تاکہ اپنے کچھ لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جا سکے وہاں پہ. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے, دیکھو نا ٹی او آر جس کے آنے والے ہیں آپ پڑھیں گے ان کو انشاءاللہ. آزاد پتن پہ
کوہالا پہ اور ٹائنٹل کوٹ پہ فوڈ کی اپنی چیک پوسٹ ہوگی اور وہ مال جو وہاں سے پاس ہوگا اس کی پراپر ٹیسٹنگ ہوگی, اس کے بعد وہ آزاد کشمیر میں داخل ہوگا. اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے اس کا آزاد کشمیر میں جو مضر صحت چیزیں ہیں ان کا داخل ہونا, پہلی چیز. دوسری بات میں آپ سے گزارش کروں تو پرائم منسٹر صاحب نے آتے ساتھ ہی 3 مہینے ہوئے ان کو, انہوں نے آتے ساتھ ہی آزاد کشمیر کے تمام مسجدوں کے امام کی تنخواہ مقرر کرنے کی بات کی ہے کہ اس بجٹ میں ہم اگلے بجٹ میں ان کی تنخواہ مقرر کریں گے. دوسری امپورٹنٹ چیز میں آپ سے عرض کروں کہ پرائم منسٹر صاحب چونکہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے آئے تھے, انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے آئے تھے, تو پرائم منسٹر صاحب نے اس حوالے سے ٹورزم اتھارٹی کے قیام کی بات کی, جس کے اوپر بھی ان پروٹیسٹ کے دوران بات ہوئی. جبکہ اس ٹورزم اتھارٹی کے ابھی بلکہ تک ابھی ٹی او ابھی 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 عامر صاحب میرے پاس ابھی بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ ٹوریزم ایکٹ ختم کر دیا گیا ہے, ٹوریزم اتھارٹی ختم ہو گئی ہے, اس کے بعد جو 15ویں ترمیم ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے, اسیران کو غیر مشروط رہا کرنے کا بھی حکم دے دیا سر گیا ہے. یہ تو مجھے 4 بجے سے پتا ہے نا کہ اسیران کو پی ایم صاحب رہا کرنے کے لیے آج سے 10 دن پہلے سے وہ کہہ رہے تھے کہ آرڈر کرو, رہا کرو, ان سے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ وجہ یہ ہے کہ ان اسیران کی آڑ میں وزیر راولہ اعظم بھی کوٹ کوئی سن نہیں رہا تھا. سر سننے نا میں بتاتا ہوں, ان اسیران کی آڑ میں راولہ کوٹ, منگ اور تھوراڑ میں منافق پارٹیوں کے اعلیٰ کار پی ایم کے ان کے سر پہ کھیلتے ہوئے پی ایم کے خلاف فرضہ سرائی کر رہے تھے. بدبختی یہ تھی, ورنہ لیاقت یاد صاحب ہو گئے یا کوئی انہوں نے بے شک جیسی بات کی ہو پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں, پرائم منسٹر بڑے دل کا آدمی ہے, ان کی اس بات سے اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور اگر صرف نیشنلزم کا عامر اگر یہ 10 دن پہلے پرائم منسٹر اگر رہائی کا حکم دے دیتے تو آج سے سارا کیس ہی نہ ہوتا, سارا کچھ ختم ہو جاتا. ساجد اعظم چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں, آپ نے ان پہ بھی تشدد کیا, ان کو بھی گرفتار کیا. اس کے بعد عابد عزیز صاحب, باقی جو لوگ ہیں جن پہ آپ نے تشدد کیا, اس تشدد کے بارے میں ظاہر وزیر اعظم نے ہی حکم دیا ہوگا کہ ان پہ سر تشدد دیکھیں نا, کیا جائے. میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں, گزارش یہ ہے, پرائم منسٹر صاحب کے والد صاحب کا آپریشن تھا, وہ انگلینڈ تھے پچھلے 10 دن, جس دوران یہ گرفتاریاں اور یہ سارا معاملہ ہوا. میں یہ نہیں کہتا کہ پرائم منسٹر کے آس پاس سارے دودھ کے دلہے لوگ موجود ہیں, لیکن پرائم منسٹر کی غیر موجودگی میں ہو سکتا ہے کہ کسی نے انتظامیہ کو اس طرح کی بات کی ہو جو اس کو نہیں کہنا چاہیے تھی, اور جس کی وجہ سے یہ معاملات زیادہ بگڑے. میں یہ بات ایڈمٹ کرتا ہوں, چونکہ پرائم نہیں, منسٹر صاحب لیکن اس میں انکوائری ہونی چاہیے نا, اس بندے کو سزا ہونی چاہیے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں نا کہ اگر کسی نے انتظامیہ یہ بتائے نا کہ انتظامیہ کو اگر کسی نے آرڈرز دیے ہیں بغیر پرائم منسٹر صاحب کی پرمیشن کے, تو اس کے اوپر بالکل انکوائری ہونی چاہیے, اور ہم اس کے بالکل حق میں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن پرائم منسٹر صاحب کا جو ذاتی انٹرسٹ تھا وہ یہ تھا کہ بھائی ان لوگوں کے ساتھ دیکھیں نا, پہلے کمیٹی بنی, کچھ ڈرنے والوں کے بھی تو مسائل ہیں نا, لوکل مسائل ہیں, کہ ایک کمیٹی بنی تو انہوں نے کہا جی ہم لوکل لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرتے. دوسری کمیٹی بنی تو انہوں نے کہا جی اس کمیٹی میں سے نیئر ایوب صاحب کو باہر نکالیں, ہمارا وہاں سے ٹکٹ ہولڈر ہے, راولہ کوٹ کا نمائندہ ہے, کہ ہم اس سے بیٹھ کے بات نہیں کرتے. مطلب دیکھیں رجت پسندی, انا پسندی. اگر لوکل لوگ آپ ان کو شامل کریں گے جو وہاں پہ ایف آئی آر جنہوں نے کٹوائی ہوئی ہے, ان کے ساتھ مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں نا, نیئر ایوب نے تو ایف آئی آر نہیں کٹوائی نا, افتخار فیروز نے تو نیئر کٹوائی ہے ایوب کا نا. نام, دیکھو افتخار فیروز تو کمیٹی میں نہیں تھا. جو پہلی کمیٹی بنی تھی اس میں افتخار فیروز تھا نا, جس میں آپ ہی تھے. نہیں دیکھیں نا, مذاکرات کا سٹائل ہی نہیں تھا پہلی کمیٹی کا, پورا محلہ جا کے مذاکرات نہیں کرتا ہوتا, چند لوگ جاتے ہوتے ہیں جو مذاکرات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دوسرے مذاکرات چونکہ سنجیدگی کی طرف تھے, تو اس میں انہوں نے لوکل لوگوں نے, اب دیکھیں نیئر ایوب کا مسئلہ لیاقت دیہات کے ساتھ نہیں تھا, نیئر ایوب کا مسئلہ دھرنے میں بیٹھے ہوئے حسن ابراہیم کے ساتھ تھا. آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, نیئر ایوب کا مسئلہ دھرنے میں بیٹھے طاہر انور کے ساتھ تھا, نیئر ایوب کا مسئلہ لیاقت دیہات کے ساتھ نہیں تھا, یا نیئر ایوب کا مسئلہ ساجد اعظم کے ساتھ نہیں تھا, جن لوگوں کا حقیقی احتجاج تھا اور جن کے ساتھ ہمیں حقیقی طور پہ بات کرنی چاہیے تھی. ہم نیئر ایوب کا ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. بنیادی مسئلہ تھا کہ وہاں جو احتجاج کی آڑ میں جو ساری زندگی علاقے پاکستان اور علاق نواز پارٹیاں اور پاکستان کے وفاق کے تلوے چاٹتے رہے, وہ آج اٹھ کے انہی کی پارٹیاں آج بھی اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہ اٹھ کے تو آزاد کشمیر کے خلاف, آزاد کشمیر کے صوبائی سٹیٹس کے حق میں کوئی مسودہ تیار کرتے ہیں, کوئی ترمیم تیار کرتے ہیں, اور وہ وہاں دھرنے میں تقریریں کرتے ہیں تنویر الیاس کے خلاف. تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سا اخلاقی جواز
सियासी जवाब या लीगल जवाब उनके पास ये बचता है। एहसन इब्राहिम साहब ने आज भी जोराने का बाइकाट इसलिए किया है कि एसीरान जब तक जेल में रहेंगे वो जोराने में नहीं जाएंगे। ये एहसन इब्राहिम साहब ने आज भी किया है। तो एहसन इब्राहिम साहब जो अवामी जो रद्द अमल था उसके साथ खड़े रहे, अवाम के साथ खड़े रहे, उनके लिए बोलते रहे। ये एहसन इब्राहिम साहब चूंकि अवामी नुमाइंदे तो उनका हक था ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि अवामी रद्द शायद अमल साहब था तो मुझे अगर 5 लतीफ सेकंड अकबर की को इजाजत है तो देखे मैं ना, भाई साहब से ये गुजारिश करूं। जी आमिर 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 एक आमिर साहब मिनट गुजारिश इशफाक ये है सर कि एक जो मिनट दें मुझे, तनवीर इलियास साहब है एक किसी मिनट शख्स का मैं नाम ये नहीं करता है। हूँ ना आपसे यार, कि बहुत सारी अगर चीजों को हसन आप इब्राहिम पर्सनल साहब ले अवाम रहे हैं। आमिर के साथ आमिर खड़े थे, आमिर एक अवाम मिनट के मसाइल के साथ खड़े थे, अवामी रद्द अमल के साथ खड़े थे, तो हसन इब्राहिम को लतीफ अकबर जिस दिन धरने में गया था उसको जूते मार के वहां से बाहर निकालना चाहिए था कि तेरा क्या काम है कि तेरी पार्टी का वजीर उमूर कश्मीर है, इस मसवदे को तैयार करता है और आज़ाद कश्मीर में भेजता है इसको, और तुम आके यहाँ उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हो, और कल तुम जाके उसके पास बैठे हुए हो। तो हसन इब्राहिम ने जोराने में शिरकत करने के ना करने के बजाय लतीफ़ अकबर को और फारूक हैदर को और वो वहाँ जो हाजी याकूब और दूसरी रिवायती पार्टियों के लोग थे जो इस मिली भगत में शामिल हैं, उनको धरने से भगाना चाहिए था। तब मैं मानता कि वो लोगों की हकीकी नुमाइंदा जमात का आदमी था और नुमाइंदगी कर रहा था। बुनियादी तौर पर तो यहाँ चोर और चौकीदार दोनों मिले हुए थे, चौकीदार ने इनको मौका फराहम किया और चोर दौड़ के धरने में पहुंच के, किस में, सिर्फ बुग़्ज़ तनवीर इलियास में, और कोई बात ही नहीं थी। नहीं, इससे एग्री मैं नहीं करता। मैं इशफाक भाई गुजारिश कुछ ये कहना करूंगा भाईजान के देखें, तनवीर इलियास किसी शख्स का नाम नहीं है। जो तनवीर इलियास साहब जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं बेसिकली वो एक रियासत के वजीर आजम है, एक रियासत के हिस्से के। अब जो उन्होंने खेल खेला है या उनसे खिलवाया गया है, आज भी बेसिकली मेरा ये मानना है कि रियासत जम्मू कश्मीर के इस हिस्से के अंदर जो भी असेंबली है ये रबर स्टैंप असेंबली है। इसके वजीर आजम के पास कोई इख्तियारात नहीं होते हैं। जो भी हुक्म आता है जीओसी मरी से आता है, इस्लामाबाद से जीओसी के मरी के रास्ते से, वो इन्होंने करना ही होता है। चाहे कल वो फारूक हैदर साहब थे, उन्होंने वो बगैर किसी एग्रीमेंट के उन्होंने दरिया नीलम का रुख भी बदल दिया, उसका पानी भी निगल लिया। तो ये वजीर आजम साहब, इनके पास इख्तियारात क्या है ये सबको मालूम है। पाकिस्तान की जहां तक ये इनका गुस्सा है वहां, क्योंकि मरकज के अंदर बैठी हुई है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वहां फौज ने इमरान खान साहब को अपने उनके लोगों के जरिए से उनके इकदार से अलग कर दिया है, ये भी एक गुस्सा है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की सारी सियासी पार्टियां इस चीज पे एग्री हैं कि रियासत का जो इशू है इसे हमेशा के लिए खत्म किया जाए। अब वहां पे शहबाज शरीफ उस वक्त तो ये ट्रंप के दौर में तो नहीं वजीर आजम थे कि वहां पे जाके मोदी से भी मिलते हैं, बाजवा की क्यादत में जाते हैं और आके वर्ल्ड कप जीतने की खुशखबरी सुनाते हैं कि मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूं वाशिंगटन से। अब ये सिलसिला जो है ये दिल्ली इस्लामाबाद एक ही पेज पे है मेरे भाई। ये रियासत जिसमें आप इस वक्त एक बड़े अहम ओहदे के जो बंदे बैठे हुए हैं उनके आप मशीर हैं या कोई दोस्त हैं या जो भी हैं, आपको तनख्वाह अगर मिल रही है तो उस रियासत के बच्चे जो अपना खून पसीना, बुजुर्ग जो अपना पेट काट कर, अपने बच्चों के दूध के पैसे काट कर वो आपको दे रहे हैं। तो उस रियासत की बका के लिए अगर कोई भी साजिश हो तो मैं समझता हूं कि आपका ये भी फरीजा है बहसीयत रियासत जम्मू कश्मीर का एक गैरतमंद शहरी होने के, आप भी अपनी आवाज बुलंद करें। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के गरीब मजलूम इंसान जो भी हैं, वो इंसान जो उस खित्ते के अंदर आबाद है, जिसको एक वक्त की रोटी मैसर नहीं है, जिसका बूढ़ा बाप जो है मौत से या काबिल इलाज बीमारी से मर रहा है, उसके पास दवाई नहीं है, एक मासूम बच्चा कि जिसके सर के ऊपर छत नहीं है, जिसको स्कूल गोइंग स्टूडेंट है अगर तो उसके पास इतना पैसा नहीं है या इतना वो उसके पास बाप के साथ पास सरमाया नहीं है कि वो अपने मासूम बच्चे को तालीम दिलवा सके, उसको अच्छे हॉस्पिटल से इलाज करवा सके, वो हमारा दुश्मन नहीं है। तो हम उनके खैरखा जरूर हैं, लेकिन हमें हमारी इस मिट्टी के साथ वफा करनी है कि जब हम मर कर भी, जब हमें अपनी माँ जिसने हमें अपनी कोख से जन्म दिया होता है, कि एक वक्त आता है कि वो भी कहती है कि मेरे बेटे को आप कब्र के अंदर उतार दो क्योंकि थोड़ी देर में इसकी लाश खराब हो जाएगी, तो वो माँ जो अपना सीना चीर कर उस बेटे की गली सड़ी लाश को अपने सीने के अंदर लेती है, वो जमीन होती है, वो मादरे वतन होता है, तो उसका भी कोई हक हुआ करता है। तो वक्त की ये जरूरत है क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सियासी, पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो भी हैं वो इस चीज पे क्लियर हैं और यूनाइट हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को उसके अपने घर के अंदर बेकार किया जाए। आप जो किसी भी पार्टी से, आपका किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से, किसी भी खित्ते के साथ आपका ताल्लुक है जो भी है,
میں ان سے بحیثیت ریاست جموں کشمیر کا ایک شہری ہونے کے یہ گزارش کروں گا کہ اگر دلی اور اسلام آباد ایک ہیں تو آپ سب کو ایک ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری نسلوں کا سوال ہے، یہ ہماری ریاست کی بقا کا لیٹسٹ سوال ہے۔ اپڈیٹ آئی ہے میرے پاس، لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے تھے ان میں ابھی ایک چھوٹا سا ڈیڈ لاک آ گیا مذاکرات میں، اسیران کی رہائی پہ مذاکرات اس وقت ناکام ختم ہوئے ہیں، لیکن آدھے گھنٹے کے بریک کے بعد دوبارہ شروع ہوں گے، چونکہ اسیران کی رہائی اور جو تشدد ہوا تھا اس پہ ڈیڈ لاک ابھی تک برقرار ہے، کوئی فائنل نہیں ہوا ابھی تک، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ مذاکرات شروع ہوں گے۔ عامر جمیل صاحب، چونکہ پروگرام کا ٹائم بھی ہمارے پاس ختم ہو گیا، آخری 5 منٹ ہیں، تو 5 منٹ میں چونکہ ظاہر ہے ابھی گورنمنٹ نے جو بیک سٹیپ لیا ہے 15ویں ترمیم پہ، ٹورزم اتھارٹی پہ، اس کے بعد بجلی کے جو ٹیکسیز تھے ان پہ، یہ سب بیک سٹیپ گورنمنٹ نے لیے ہیں، تو اس میں عوام کی فتح تو ہوئی ہے ایک طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو لا علم رکھا گیا تھا سارے پروسیس سے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کون نیچے کیا کر رہا ہے، جو تشدد ہوا اس کا بھی ان کو پتہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب وزیر اعظم لا علم تھے، تو یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ تو ابھی چونکہ ظاہر ہے عوام جو مزاحمت کار تھے وہ جیت گئے اور آپ کی حکومت ہار گئی ہے، اگر اس سے یہی اس پہ اگر آپ کو کامنٹ کرنا ہوں تو آپ کیسے کامنٹ کریں گے؟ گورنمنٹ کوئی بھی ہو، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، وہ ہوتی پبلک کے لیے ہے، یہاں ہار جیت کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پبلک کی بہتری ہوئی ہے اس پروٹیسٹ سے، اگر اس کو سازشی استعمال نہ کرتے تو میں خود ان کے حق میں تھا کہ اگر بجلی کا بل ایک عام آدمی، غریب آدمی 12-15 ہزار روپے مہینے کا نہیں دے سکتا، یہ میں خود یہ سوچتا ہوں۔ اور اگر کوئی اور پازیٹیو چیز ہوگی پبلک کے لیے تو میں اس کو ایگری کروں گا۔ ہمیں اگر آپ یہ بھی کہیں کہ بھائی گورنمنٹ ہار گئی ہے اور پبلک جیت گئی ہے، تو لٹرلی گورنمنٹ پبلک سے ہی آتی ہے، تو مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ اگر پبلک جیت گئی ہے، ان کا کوئی کام ہو گیا ہے اس پروٹیسٹ سے۔ اگر پرائم منسٹر صاحب کو لائم رکھا گیا، جیسے آپ کہتے ہیں، میں تو پرائم منسٹر صاحب کو پچھلے 15 دن سے یہی ایڈوائز کر رہا تھا کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے، اس کا الٹیمیٹ حال یہی ہے اینڈ پہ کہ آپ کو اسیران کو رہا کرنا ہے اور ان معاملات کو دیکھنا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن پرائم منسٹر صاحب کو اگر کسی نے غلط گائیڈ کیا یا کوئی بھی ایسی چیز تھی یا ان کی کسی وجہ سے کوئی اس چیز میں دیر ہوئی، تو اس میں پبلک کی بہتری ہے۔ بہرحال میں ایک چیز یہ اونیئر کہہ رہا ہوں، یہ بھائی صاحب نے، اشفاق صاحب نے بات کی، اشفاق صاحب گزارش یہ ہے، ریاست جموں کشمیر سب سے پہلے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں پرو پاکستان ہوں، میں پرو انڈین ہوں، یا میں پرو انڈیپینڈنٹ کشمیر ہوں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ریاست جموں کشمیر کی قومی وحدت کے کوسچن پر سارے کشمیری بالکل ایک ہیں اور میں ان میں سیر فہرست ہوں۔ کبھی بھی اگر مجھے ریئلٹی میں قریب ترین رہتے ہوئے ایسا لگتا کہ یہاں کوئی سازش ہو رہی ہے، یہ تقسیم کشمیر کی کوئی بات ہو رہی ہے، تو میرے خیال سے لیاقت حیات کے ساتھ روڈ پہ نکلنے والا دوسرا آدمی اگر کوئی ہوتا تو وہ میں ہوتا۔ تو اس لیے وحدت کے اوپر کوئی کمپرومائز کسی صورت میں ہو نہیں سکتا، نہ میرے نزدیک، نہ آپ کے نزدیک، نہ کسی اور آدمی کے نزدیک۔ ہاں جینون ایشو تھا، بلز، ٹیکسز، فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں یہ ساری چیزیں ان کو ختم ہونا چاہیے تھا، اور یہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنی اسمبلی کی بجٹ کی سپیچ میں کہہ دیا تھا کہ بھائی ہم نے پبلک کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگانے اور اگلے پورے سال میں ہم بجلی کی قیمت کوئی نہیں بڑھائیں گے۔ تو یہ وفاق کی طرف سے، وابڈا کی طرف سے لگ کے آیا، الٹیمیٹلی اس نے ختم ہو جانا تھا اور وہ ہو گیا، یہ خوشائند بات ہے۔ اور اس میں اگر عوام کی فتح ہوئی ہے تو یقیناً جتنی خوشی وہاں پروٹیسٹ میں بیٹھے ہوئے کسی آدمی کو ہوگی اس سے کم نہیں، اگر اس سے زیادہ نہیں تو اس سے کم خوشی مجھے نہیں ہوئی، مجھے بھی اس کے برابر خوشی ہے اس بات کی۔ تیمور بھائی کیسے کامنٹ کریں گے آپ؟ جس طرح آج مزاحمت کاروں کی اگر فتح ہوئی ہے تو آپ کیسے کامنٹ کریں گے پلیز اس پہ؟ آپ اشفاق بھائی آپ کیسے کامنٹ کریں گے پلیز؟ ہمارا چونکہ ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے۔ بہرحال یہ بڑی، جس طرح سے میرے بھائی نے کہا کہ عوام کی اگر فتح ہوئی ہے تو میرے لیے یہ باعث مسرت بات ہے۔ تو آج دیکھیں کہ وہ حکومت کے جس نے ٹیکسز کی ایک بھرمار کی ہے، ریاست کے اس جو بھی آئین جیسا کیسا بھی ہے اس کی اندر ترمیم کرنے کی کوشش کی ہے، تو عوام جو ہے اپنے حقوق کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے میدان میں اتری ہے اور عوامی طاقت کو جو ہے وہ فتح نصیب ہوئی ہے۔ جس طرح سے کم و بیش 1400 سال پہلے خون کو تلوار پہ فتح حاصل ہوئی تھی، اسی طرح آج مظلوم کو ظالم پہ فتح حاصل ہوئی ہے۔ تو
حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی خوشی منا رہے ہیں، ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں عوام کو. بہرحال اس پہ وہ تمام لوگ وہ جیلوں کے اندر گئے جو کسی بھی طرح سے تشدد کا، ظلم کا، ریاستی جبر کا شکار ہوئے ہیں، وہ جو سیاسی کارکنان جو میدان کے اندر نکلے ہیں، سڑکوں چوکوں چوراہوں کے اندر انہوں نے آواز بلند کی ہے، وہ سارے قابل تحسین بھی ہے ان کا یہ عمل، اور مبارکباد کے مستحق بھی ہیں وہ لوگ. بہت بہت شکریہ اشفاق اچھا احمد صاحب، میں بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں جی میرے ساتھ. اچھا جو بس میرا لاسٹ پہ یہی ایک جو پہلے بھی آپ سے میں نے جو بات کی احمد صاحب سے، اور باقی ہمارا مین مقصد یہی ہے کہ کسی بھی صورت جو ایکٹ آلریڈی اتنا زیادہ جو وہ 1974 ہے جہاں تک لے کے جا چکا ہے، اس کو مزید آگے لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جہاں پہ ہے اس کو یہاں پہ رہنے دیں. یہ اس خطے کے لیے، اسٹیٹ کے لیے یہ ضروری ہے. اگر آپ نے کوئی اور چیز کرنی تھی تو اس کو آپ نے پورا اس پہ ہوم ورک کرنا چاہیے تھا. اگر جناب وزیر اعظم صاحب کو اگر لا علم رکھا گیا، باقی لوگوں کو لا علم رکھا گیا، تو اس کو پہلے اس کا پورا ہوم ورک کر لیتے، اس کے بعد اس پہ کام کرتے، اس پہ لوگوں کو بھی اعتماد میں لیتے. اگر لوگوں کے فائدے کے لیے تھا تو لوگ بھی اس کو مانتے. لیکن اس کی جو مسودہ ہمارے سامنے آیا ہے تو ہم اس مسودے کو کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. یہ اس ریاست کے لیے، اس کاز کے لیے، یہ ان 5 لاکھ لوگوں کے لیے جنہوں نے آج تک اپنی جانیں دی ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا زیادتی ہوگی اگر اس طرح کا کوئی نیا کام پاکستان کی طرف سے کیا جائے. پاکستان سے تو ہماری امیدیں وابستہ ہیں. ہندوستان جب کوئی کام کرتا ہے تو ہم ان سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ پاکستان سے تو ہماری امیدیں وابستہ ہیں. ان کو اس طرح کا کام تو نہیں کرنا چاہیے. جو کام جو ہندوستان نے کیا اس طرح کا کوئی اقدام یہاں پہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے. یہی میری ریکویسٹ ہے، ٹھیک اور یہی میرا فائنل کامنٹ ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ تیمور بھائی میرے ساتھ پروگرام میں رہنے کے لیے. خواتین و حضرات، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ابھی چونکہ مذاکرات میں تھوڑا سا ڈیڈ لاک ہے، مذاکرات جیسے ہی کامیاب ہوتے ہیں ہم آپ کو براہ راست سرکٹ ہاؤس میں لائیو مناظر آپ کو دکھائیں گے. جو جشن بنے گا ہم آپ کو براہ راست وہاں سے آپ کو دکھانے کی پوری کوشش کریں گے. چونکہ ابھی تک مذاکرات میں ڈیڈ لاک ہے، ابھی تک مذاکرات اس طرح سے ختم نہیں ہوئے ہیں. مطلب مذاکرات ابھی چل رہے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد مذاکرات دوبارہ شروع ہونے تھے، اور مذاکرات جیسے ہی کامیاب ہوں گے ہم آپ کو براہ راست لائیو راولاکوٹ لیے چلیں گے، جہاں سے آپ براہ راست مناظر دیکھیں گے. آج کے پروگرام میں میرے ساتھ رہنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.